والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. سنن نسائی میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام مجمع اصحاب میں تشریف لائے اور صحابہ بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کر رہے تھے. تو حضور بھی تشریف لے آئے. کتنی خوش نصیب محفل تھی جس میں حضور خود آئے. ہم تو جھولیاں پھیلا کے کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن وہ کیسی مجلس تھی جہاں چراغاں ہو گیا. حضور خود تشریف لائے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، باہم گفتگو چل رہی تھی. تو آ کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ ذرا غور کیجئے، آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں کہ ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. تو کوئی کہے نہیں قسم دو ایسے بیٹھے ہو، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو، تو آپ کو حیرت تو ہوگی. فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا، اس کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں مجلس برپا کیے ہیں. اللہ کی حمد بولیں، اس کا ذکر کریں کہ آپ عطا کر دیے گئے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہے منّا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، محمد عربی عطا کر دیے ہیں. شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا. کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے. فرمایا قسم دے سکتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے، مدعا یہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم دو. انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں. جب انہوں نے باقاعدہ قسم دی اور حضور نے ان سے قسم وصول کی تو پھر ان کی حیرت کو، ان کے استعجاب کو دور کرنے کے لیے فرمایا میں تم سے جو قسم لی تھی وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی تھی. تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے اور میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی
محبوب آپ کے غلاموں کے اس عمل کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ صحابہ تمہارا یہ عمل اللہ جل شانہ کے ناز کا سبب بنا، فرشتوں میں اللہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ میرے محبوب کی آمد پر آج بھی بیٹھ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ چیز میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی آمد کے شکریہ کی بات ہے، میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ہمارے بدن پہ جتنے بال ہیں یہ زبانیں بن جائیں اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا رہا۔ اگر ان کی دہلیز نہ ملتی تو آج ہماری پیشانیاں بھی بتوں کے آگے جھکی ہوتی۔ یہ عقل و فہم اور ادراک کی کہانی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ شعور کی جتنی بھی منزلیں انسان نے طے کی ہیں وہ آمنہ کے لال کے قدموں کی طفیل طے کی ہیں۔ سید سلیم گیلانی کا یہ شعر کتنا دلاویز ہے کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ یہ زندگی کا چہرہ ہی تب ملا جب حضور تشریف لائے۔ مجھے بتائیے کہ انسان ہو کے درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، نباتات کو، بہائم کو، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوے لگائے جاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کے معبود رہے۔ یہ بچھوؤں کو پوجتا رہا، یہ سانپوں کی پرستش کرتا رہا، یہ کیچووں کو اپنا معبود سمجھتا رہا، مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کے آگے پیشانی جھکاتا رہا، پتھر کی مورتیوں کے آگے جھکتا رہا، اجرام فلکیہ کو اپنا معبود سمجھتا رہا، درختوں کے آگے ماتھا ٹیکتا رہا، ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام اس کے معبود رہے، اور جو چیزیں اس کی خدمت، ضرورت اور نوکری کے لیے بنائی گئی ہیں یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ یہ چاند سورج ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھتا تھا۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، اس کو دودھ اور گوشت کی ضروریات بہم پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھتا رہا۔ یہ درخت اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، اس کو چھاؤں دینے کے لیے، اس کے ایندھن کے کام آنے کے لیے، اس کو پھل فراہم کرنے کے لیے، اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے کہا صاحب یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری گلی کے نوکر ہیں، نہیں تو دیکھ یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے، ان درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، ان پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور کہاں کھڑا ہوں۔ اب کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، اب اس کا لہجہ بدلا، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا خبردار مجھے فرشتہ کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے اب سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اپنے آپ سے ملاقات اب ہوئی، اپنی ذات سے شناسائی اب ہوئی، اب یہ کہہ رہا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس سے اب پتا چلا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو،
آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اب اس سے پتا چلا کہ میں کون ہوں، کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا مطمع نظر کیا ہے، میں ہوں کون۔ خود سے ملاقات ہوئی، لیکن ہوئی کہاں؟ رسول اللہ کی دہلیز پہ، ورنہ یہ بھٹک رہا تھا، ٹھوکریں کھا رہا تھا، آج بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے جنہیں حضور کی دہلیز نہیں ملی۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں بت پرست بستے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و خرد، اس کا فہم و ادراک، اس کی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اسے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھتا ہے، اس کی طب نے نہیں بتایا اس میں جراثیم کتنے ہیں، تعفن کتنا ہے، بدبو کتنی ہے۔ اور دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 7-8 سال کے بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہے؟ لجاجت بھرے لہجے میں بولتا ہے حضرت گلی سے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو، تقدس چاہتے ہو، ذات سے آگہی چاہتے ہو، من کا اجالا چاہتے ہو، تو آمنہ کے لال کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو پھر ایک رات کا میلاد نہیں ہوگا، ساری زندگی میلاد میں گزرے گی۔ جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، زندگی کا ایک ایک سانس حضور کے نام ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں جینے کا ڈھب ہی ادھر سے ملا ہے، ہمیں زندگی کا شعور اسی چوکھٹ سے ملا ہے، نہیں تو آج ہم بھی ٹکرے اندھیروں میں مار رہے ہوتے، آج بھی ظلمت قدوں کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہوتے۔ ہمیں شعور کی منزلیں ملی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملے، اس لیے ان کا ذکر کیوں نہ کرے۔ ہم اٹھتے اٹھتے، بیٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے نام محمد عربی کا پکاریں گے، اس لیے کہ زندگی کا سارا سرور اور زندگی کا سارا لطف اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے۔ تو ایک رات کیا ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ انسانیت کا قافلہ تو بھٹک گیا تھا، انسانیت تو انسانیت سے آگاہ نہیں تھی۔ کیا سکا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کرتا تھا؟ کہاں گئی تھی انسانیت؟ سانپ اپنے بچے کھا جاتے ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اور کیسا صفاق معاشرہ تھا، اس معاشرے سے داد ملتی تھی۔ بیٹی زندہ درگور کر کے آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں تو نے اپنی پگڑی کا کلس بچا لیا، تو نے اپنی آبرو بچا لی۔ بیٹی کو زندہ درگور کرنے پہ باپ فخر کر رہا ہے، لیکن جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں ان کے لیے کوئی دھرنا نہیں دیا جا رہا، ان کے لیے کوئی موم بتی روشن نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا، ان کے لیے کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیاں جب کرا رہی تھیں اور ان کی فریاد سننے والی نہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا، اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمنہ کے لال تشریف لے آیا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں اور باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا میرے رسول کا دیا ہوا دین۔ تو انسانیت کو انسانیت کا چہرہ دکھا تو حضور آئے تو نظر آیا، ورنہ انسانیت تو جانوروں سے بدتر ہو گئی تھی۔
چوپایوں سے بھی بدتر انسان ہو گئے تھے، تو یہ حضور نے آ کے انسانیت کو اس کا حقیقی چہرہ دکھایا۔ اب زندگی کو پتا چلا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اب انسانیت کو پتا چلا انسانیت کسے کہتے ہیں۔ تو زندگی کا جتنا بھی حسن آج آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے، وہ کسی بھی معاشرت میں ہو، وہ کسی بھی علاقے اور کسی بھی جغرافیائی ٹکڑی میں ہو، جہاں کہیں بھی انسانیت کی قدریں زندہ ہیں، ان قدروں کو بحال کرنے والا آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے پوری کائنات کے قدروں پہ قرض ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرے، حضور کے قصیدے پڑھے، آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ جانواز، تذکرہ دل نواز، قلب اور روح کی ٹھنڈک اور باطن کا اجالا اور من کا چراغاں ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کا میلاد صرف جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، آپ کا میلاد صرف چراغاں تک محدود نہ رہ جائے۔ گھروں میں جھنڈیاں لگا لی، دیواروں پہ جھنڈیاں چپکا لی اور چراغاں کر لیا۔ میں ان محبت کے یہ جو اسلوب ہیں ان کا انکار نہیں کرتا، آپ جھنڈیاں بھی لگائیں، چراغاں بھی کریں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گلی میں تو جھنڈیاں لگ گئیں، دل کی گلیاں ویران ہی رہ جائیں۔ کوئی نام محمد کی جھنڈی دل کی گلیوں میں بھی لے کر آؤ، اور گلیوں کو صاف کرنے والوں کہ یہاں میلاد کا جلوس گزرنا ہے، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر کی گلیوں میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، بغض، کینے کے ڈھیر یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ذرا ان کو بھی جو ہے وہ دور ہٹاؤ، اور چراغاں کرنے والوں صرف تمہارے چراغاں بنیروں تک نہ رہے، دل کی گلیوں میں بھی اس میں محمد کا چراغاں کرو، پھر اندر بھی چراغاں ہو، باہر بھی چراغاں ہو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر ان پہ درود بھی پڑھ، ان پہ سلام بھی پڑھ۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میلاد کا لفظ تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یوم پیدائش، اور انگلش میں آج کل وہ برتھ ڈے کہا جاتا ہے۔ تو برتھ ڈے کسی کا منائیں آپ، یا کسی کے برتھ ڈے پہ جائیں، تو کبھی خالی ہاتھ گئے ہیں یا کوئی تحفہ بھی لے کے جاتے ہیں؟ کبھی خالی ہاتھ بھی نہ گئے، آپ کہتے ہیں اس نے بلایا ہے تو خالی ہاتھ کیوں جائیں؟ تحفہ کون سا لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو؟ بچہ ہے تو کھلونا لے جاتے ہو، بڑا ہے تو کوئی کتاب لے جاتے ہو، پھول لے جاتے ہو۔ تو پھر حضور کے میلاد پہ آئے ہو، کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو، حضور کو بھی کوئی تحفہ دو۔ اب تحفہ وہ دو جس سے حضور خوش ہو۔ اب حضور کس سے خوش ہوں گے؟ آؤ حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو آج عزم کر کے جاؤ، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر بد قسمتی سے آج کی اس مجلس میں کوئی بے نمازی ہے تو وہ پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا، چونکہ یہ حضور کے قلب کی ٹھنڈک تھی اور آنکھوں کا قرار تھا۔ جب حضور علیہ السلام حضرت بلال کو اذان کے لیے کہتے تو فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ وہ کتنا بد نصیب شخص ہوگا جس کو نماز میسر نہ ہو، اور وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے جب صبح کے اجالے پھوٹتے ہیں تو خواتین گھروں میں مصلے بچھانے لگ جاتی ہیں، اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور وہ کتنا گھرانہ منحوس ہے کہ ادھر چڑیاں بھی چہچہا رہی ہوتی ہیں، رب کی تسبیح کے ترانے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے رات سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں میسر ہیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر کسی کو سجدے بھی نصیب نہیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، میاں تو کون ہے نہ پڑھنے والا، تجھے وہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ اتنا بد نصیب ہے کہ تجھے توفیق ہی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کی چوکھٹ پہ جاتا ہے؟ اللہ کی چوکھٹ پہ جانا نصیب نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہوتا ہے انہیں ان کی پیشانیوں کو سجدے عطا کیے جاتے ہیں، اور اس کے حضور جھکنے والا پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بندہ جب سجدے میں سر رکھ کے
سبحان ربی العالی پکار رہا ہوتا ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں، بندہ دیکھ لے تو ساری نہ اٹھائے، اتنی کرم نوازیاں اتر رہی ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھ، 2 نوافل تہجد کے پڑھ لے، تو وہ نیند کے نشے میں ہوتی ہے، نہیں اٹھ پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کر کے آتا ہے تو واپسی پر چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، وہ بھی اٹھ جاتی ہے۔ یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ بھی جلدی سے جاتی ہے، وضو کر کے وہ بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مصلی بچھا کے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ سحری کے لمحے نیم اندھیرا، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک طرف شوہر کا مصلی ہے، ایک طرف بیوی کی مصلی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے اور یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف رب کی دہلیز کی باندی ہے، ایک طرف اس کی چوکھٹ کا بندہ ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز۔ پھر جتنی رحمتیں برستی ہیں، جتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اگر وہ دیکھ لیں تو سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں 5 گانا نماز میسر ہے، اور زیادہ خوش نصیب ہیں جنہیں تہجد کے سجدے میسر ہیں۔ اور ان اشخاص سے بڑا بدبخت کون ہوگا جن کو 5 گانا نماز بھی میسر نہیں ہے۔ قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پہلا سوال، پہلی پرسش نماز کی ہوگی، اور اللہ قیامت کے دن کہے گا لوگوں کو میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس دن تو چاہے گا کہ سجدہ ریز ہو جاؤں۔ بے نمازی سجدہ کرنا چاہے گا، کمر اکڑ جائے گی، سجدہ کر نہیں پائے گا۔ پھر جس صف میں فرعون، حامان، قارون، دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جسے نماز بھی میسر نہیں ہے؟ تو آج میلاد النبی کے موسم میں، آج اس محفل پاک میں آئے ہو تو عزم کر کے جاؤ کہ ہم میں سے اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اللہ کے کرم سے نمازی ہیں تو پھر یہ عزم کریں کہ ہم اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اہل خانہ میں اور ہماری ہمسائیگی میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو سجدوں کے عادی بنا گئے تو پھر حضور علیہ السلام کی رضا بھی نصیب ہو گئی، اللہ کی رضا بھی نصیب ہو گئی، اور اگر یہ بھی توفیق نہ ملی تو پھر ہمارے پلے ہے کیا اور ہماری مسلمانی کس معنی میں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر۔